بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم کے مہینے میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں ان 5 چیزوں کا صدقہ ضرور کریں۔ ناظرین، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ صبر، قربانی، بخشش اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا عظیم موسم ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا سودا کرنے کا وقت ہے جہاں آپ اپنی معمولی چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور وہ بدلے میں آپ کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات کرنے سے سال بھر کے لیے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بندہ عاجزی سے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دستے خاص سے نوازتا ہے، جس سے برسوں کے دکھ، بیماریاں، تنگی اور قرض کے بوجھ ختم ہو جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں اگر آپ نیت خالص کے ساتھ اپنے گھر سے نکال کر صدقہ کر دیں یا تلف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے گھر پر برسنے لگیں گی۔ پہلا صدقہ، صاف ستھرا لباس۔ ہمارے گھروں اور الماریوں میں اکثر ایسے کپڑے موجود ہوتے ہیں جو فیشن بدلنے، چھوٹے ہو جانے یا محض ہماری پسند نہ رہنے کی وجہ سے سالہ سال سے دبے پڑے رہتے ہیں۔ محرم کے ان مبارک دنوں میں ایسے صاف ستھرے کپڑوں کو نکالیں، انہیں دھو کر اور عزت کے ساتھ پیک کر کے کسی مستحق، یتیم یا مسافر کو عطیہ کریں۔ یاد رہے کہ لباس پھٹا ہوا یا میلا نہ ہو بلکہ قابل استعمال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ دوسرا صدقہ، پرانے اور ناکارہ جوتے۔ اکثر گھروں کے کونوں، دروازوں یا الماریوں کے پیچھے ایسے پرانے، ٹوٹے اور بدبودار جوتے پڑے رہتے ہیں جنہیں ہم خود تو نہیں پہنتے لیکن غفلت کی وجہ سے سنبھالے رکھتے ہیں۔ صوفیہ کرام جیسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں ایسی ناکارہ اور گندی اشیاء کا جمع رہنا باطنی نحوست، تنگی اور رزق میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اس محرم میں اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ جو جوتے مرمت کے قابل ہوں انہیں ٹھیک کروا کر کسی غریب کو دے دیں، اور جو بالکل ناکارہ ہو چکے ہوں انہیں گھر سے نکال دیں۔ گھر کی یہ طہارت آپ کے نصیب کی گلیوں کو روشن کر دے گی۔ تیسرا صدقہ، پرانا اور ٹوٹا ہوا جھاڑو۔ جھاڑو گھر کی صفائی اور طہارت کا نشان ہے، لیکن جب یہی جھاڑو پرانا، ٹوٹا پھوٹا اور گندا ہو کر صحن کے کسی کونے میں پڑا رہے تو یہ ناپاکی اور بے برکتی کو دعوت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس گھر میں گندگی اور بد نظمی ہو وہاں برکت اترنے سے پہلے ہی واپس لوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی ناکارہ جھاڑو ہے تو اسے فوری طور پر تلف کر دیں اور اللہ کے نام پر نیا صاف ستھرا جھاڑو لائیں، یا پھر ایک نیا جھاڑو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے کسی مسجد یا مستحق کو صدقہ کر دیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہی صفائی آپ کے رزق کو بہتے دریا کی طرح روانہ کر دے گی۔ چوتھا صدقہ، پھٹی پرانی چادریں اور بستر۔ ہم اکثر مہمانوں کے لیے تو بہترین اور نئی بیڈ شیٹس نکالتے ہیں، لیکن اپنے روز مرہ کے استعمال میں وہی میلی، ادھڑی ہوئی اور بدبودار چادریں یا رضائیاں رکھتے ہیں۔ یہ گرد آلود اور بوسیدہ بوجھ گھر کے ماحول میں بیزاری اور دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ اس محرم میں اپنے بستروں اور چادروں کا جائزہ لیجیے۔ ان پرانی چادروں کو دھو کر کسی ضرورت مند کے آرام کا سامان بنائیے، یا بالکل ناکارہ ہونے کی صورت میں انہیں تبدیل کیجیے۔ جب آپ کسی نادار کو راحت پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دکھوں کو لپیٹ کر خوشیوں کی برسات نازل فرمائے گا۔ پانچواں صدقہ، فالتو اور پرانی دوائیاں۔ اکثر ہمارے کچن کے شیلف
دروازوں یا اسٹور روم میں ایسی کئی ادھوری کھائی ہوئی گولیاں اور چپچپاتی خالی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں جو صرف بیماری کی یاد دلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے اور بیماری کی ایسی یادگاریں گھر میں مایوسی اور بے سکونی کا بادل بناتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا فالتو سامان کسی کے لیے زندگی بن سکتا ہے۔ اگر یہ دوائیاں کار آمد یعنی ایکسپائر کے اندر ہیں تو انہیں کسی مستحق مریض یا فلاحی ڈسپنسری کو صدقہ کر دیں، اور اگر زائد المیعاد ہو چکی ہیں تو انہیں مناسب طریقے سے ضائع کر دیں۔ گھر سے بیماری کا یہ احساس نکلتے ہی ہوا پاکیزہ ہو جائے گی اور صحت و برکت کا نزول ہوگا۔ یا اللہ، ہم میں محرم الحرام کی حرمت کا صحیح شعور عطا فرما اور ہمیں ان صدقات کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے رب کریم، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہمارے دروازوں پر برکتوں کی بارش برسا دے اور ہمارے دسترخوان کو رزق حلال سے سجا دے۔ ہمارے دلوں کو بغض و حسد سے پاک کر کے رشتوں میں محبت و الفت پیدا فرما۔ اے شفا دینے والے رب، ہمارے جسموں سے ہر درد، دکھ اور بیماری کو دور فرما اور ہماری اولاد کو نیک، فرما بردار اور دین کے راستے پر چلنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔